بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوستی دشمنی میں اعتدال۔ المدینہ اخبار ہی میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھا کہ یونیورسٹی کی ایک طالبہ کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی مجھ سے میرے خاوند کے بارے میں اکثر سوال کرتی رہتی تھی۔ جب وہ میرے خاوند کی تصویر دیکھتی تو مجھ سے بہت سی معلومات میرے خاوند کے متعلق حاصل کرتی، حتیٰ کہ اپنے پرائیویٹ معاملات بھی۔ میں نے اس کو سنا ڈالے۔ اس نے میرے خاوند کا نمبر حاصل کیا اور اس سے رابطہ شروع کر دیا۔ میں جب سوئی ہوتی یا اپنے گھر والوں کے ہاں گئی ہوتی تو وہ میرے خاوند سے میری بتائی ہوئی معلومات میں سے بات شروع کرتی اور پھر وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ آہستہ آہستہ اس نے میری موجودگی میں بھی فون شروع کر دیا۔ خاتون لکھتی ہے کہ مجھے دھڑکا لگا کہ میرے خاوند کو تو رات گئے تک جاگنا مناسب نہیں لگتا، پھر یہ کس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ آپ کو اس وقت کون فون کرتا ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا کہ کون ہے۔ میں نے خفیہ طور پر نگرانی شروع کر دی۔ میں نے ایک نیا ٹیلی فون سیٹ خریدا اور اسے اپنے کمرے میں رکھنے کے بعد گھر کے فون کے ساتھ منسلک کر دیا۔ فون آیا اور میرا خاوند یہ سوچ کر کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوں، مصروف گفتگو ہو گیا۔ میں نے جب ریسیور کان سے لگا کر سنا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ٹیلی فون لائن پر میری سہیلی ہی تھی، جس کو میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اپنی خاص دوست سمجھتی تھی۔ وہ دونوں اس بات پر ہنس رہے تھے کہ میرا خاوند عنقریب مجھے طلاق دے دے گا اور میری سہیلی سے شادی کرے گا۔ میں نے یہ ساری گفتگو ریکارڈ کر ڈالی اور اپنے خاوند کو کیسٹ سنا دی اور وہ گھبرا گیا، مگر میں خاموش رہی اور سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے کہ میں نے اپنی پرائیویٹ معلومات اپنی سہیلی کو بتائی، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اپنے شادی شدہ معاملات کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے، کیونکہ اسلام نے اسے منع فرمایا ہے، جس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت یہ واقعہ ہے جو کہ ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔